میرا سوال ہے کیا میاں اور بیوی ایک ہی قبر میں دفنایا جا سکتا ہے؟ واہ، تو یعنی اکٹھے مرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک پہلے مر چکا ہے، وصیت کی ہے کہ دوبارہ اس کو وہاں پہ. میرے بھائی جب تک اعمال ایک جیسے نہیں ہوں گے نا، آپ اکٹھے بھی دفنا دیں، انہوں نے آگے جا کے اکٹھے کو نہیں ہونا. ہاں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اکٹھے ہونا ہے، اور اگر اعمال درست ہوئے تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی، اور اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، تو وہ رو پڑی. پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں تو میں نے نہیں ان سے پوچھا، بعد میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تمہاری ماں ہونے کے سبب، اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم سے کان میں کیا گفتگو کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے یہ کہا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا، مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا. تو اس پہ میں رو پڑی. پھر آپ نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اب تسلی تو دینی تھی بیٹی کو کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو اس پہ میں مسکرا پڑی، اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ 2 خوشخبریاں حضور نے دی، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اور وہی ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، آلموسٹ بلو 20 عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب وہ فوت ہوئی ہیں. 20 سال سے کم عمر میں فوت ہوئی ہیں، چھوٹی عمر میں. تو وہ اس میں کیا الفاظ ہے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. یعنی مرنے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ وہاں جنت میں بھی اکٹھے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی دنیا میں رہ گئے یہ بھی ہم تک پہنچ جائیں. تو پہنچتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن بشرطے کہ دونوں جنت میں ہی جا رہے ہوں، تو میاں بیوی بھی اکٹھے ہو جائیں گے. ایک قبر میں دفنانا کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو ہو سکتا ہے، ویسے یہ خلاف سنت ہے کہ آپ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفنائیں. ہاں، جنگ کی حالت میں جس نے غزوہ احد کے موقع پر مردے دفن کیے گئے، یا کہیں پہ قبرستان کے آثار مٹ جاتے ہیں، قبریں پرانی ہو گئی، لوگ آنا جانا چھوڑ گئے، تو آپ اس قبر کو کھود کے اس کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے نیا مردہ وہاں پہ دفنا سکتے ہیں. لیکن جس قبر پہ لوگ آتے ہیں آثار باقی ہیں، تو وہ تو اس طرح ختم نہیں کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، تو آثار باقی تھے نا، پھر وہاں پہ روئے. صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا. تو قبروں کو باقی رکھنا یہ سنت ہے، پسندیدہ ہے. مزارات بنانا، ان کو پکے کر کے قلعے بنا دینا بہت بڑے بڑے، یہ غلط ہے. تو اکٹھا ایک قبر میں نہ دفنائیں. اگر جگہ موجود ہے تو علیحدہ علیحدہ کریں، اور اگر جگہ نہیں ہے کہیں پہ تو آپ بے شک 2-3 بندے اکٹھے دفن کر دیں، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے نا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میرے والد جب شہید ہو گئے تو انہیں باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہی اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا. ذرا جنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ علیحدہ سے قبریں کھودیں، جنگ لڑنی ہے یہ. تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا قلق تھا تو کہ میرے باپ کو اس طرح اجتماعی قبر میں، میری خواہش تھی کہ میں علیحدہ سے قبر بناؤں. تو کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد غزوہ احد کے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے وہ قبر کھودی تو میرے باپ کی لاش بالکل سلامت تھی، تو میں نے انہیں شفٹ کیا پھر دوسری جگہ پہ. تو یہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ قبر شفٹ بھی کر سکتے ہیں ضرورتاً، اگر، ورنہ ویسے جو شفٹ کرنے والے ذرا ان سے پوچھیں تو وہ تو آپ کو پھر اور اسٹوریاں بتاتے ہیں. دوسرے تیسرے دن بھی قبر کھودی جائے تو اتنا تعفن پھیلا ہوتا ہے. سردیوں کے موسم میں تو پھر بھی معاملات چل جاتے ہیں 2-4 دن کے لیے. گرمیوں میں تو بہت، یعنی وہ لاش فوراً ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس ہاں جی، کیا گرمیوں میں؟ نہیں زمین نہیں ٹھنڈی ہوتی، گرمیوں کے اور مسئلے ہیں نا. سردیوں کی میں اور بات کر رہا ہوں. وہ ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہے کہ جس کے کوئی چیز بچ سکے، ورنہ تو قبر کھول کے لوگ آٹا سٹور کرنا شروع کر دیں، فریج نکال ہی دیں. وہ جتنی ٹھنڈک ریکوائرڈ ہے نا ایک لاش کو ڈیکمپوز ہونے سے بچانے کے لیے،
اتنی ٹھنڈک سردیوں میں اویلیبل ہے. سردیوں میں تو آپ لاش باہر بھی رکھ دیں نا تو کچھ گھنٹے کے لیے نکال جائے گی. اور سائبیریا میں اگر آپ 1000 سال کے لیے بھی گلیشیئر کے اوپر کوئی لاش پھینک دیں تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پاوے وہ کافر غلام ہوئے تو پاوے مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے, وہ سارا فریج دا اور برف دا کمال ہے.